بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل غزوہ بدر کا ذکر کیا تھا اور اس کے بعد یہ غزوہ کا واقعہ تسلسل سے بیان کیا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جو بڑا معرکہ پیش آیا وہ غزوہ احد ہے۔ آئیے اسے تفصیل اور تسلسل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ غزوہ احد کا مکمل واقعہ۔ پس منظر: غزوہ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف اور دوسرے بڑے رؤسا بدر میں ختم ہوئے۔ اس شکست نے مکہ کے قریش کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابو سفیان جو قریش کا نیا سردار بنا، اس نے قسم کھائی کہ بدر کا بدلہ ضرور لے گا۔ قریش نے سوگ کا اعلان کیا، عورتوں نے اپنے بال کھول دیے اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ قریش نے بدر میں مارے گئے لوگوں کے غم اور ذلت کو بھلانے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، جس میں 700 زرہ پوش اور 200 گھوڑے سوار شامل تھے۔ ان کے ساتھ مکہ کی عورتیں بھی تھیں تاکہ مردوں کو جوش دلائیں۔ ابو سفیان نے خود کمان سنبھالی۔ مدینہ میں خبر پہنچی۔ جب یہ لشکر مدینہ کی طرف بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جا کر مقابلہ کیا جائے۔ کچھ بزرگ صحابہ نے رائے دی کہ مدینہ میں رہیں تاکہ عورتیں اور بچے بھی حفاظت کر سکیں، لیکن نوجوان صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا اور 1000 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ عبداللہ بن ابی کا پیچھے ہٹنا۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے یہ موقع غنیمت جانا اور عین موقع پر 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا۔ یوں مسلمان فوج صرف 700 رہ گئے۔ میدان احد میں پہنچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو احد پہاڑ کے دامن میں خیمہ زن کیا اور سب سے اہم حکم یہ دیا کہ 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی کو تعینات کیا اور فرمایا، تم کسی حال میں اپنی جگہ نہ چھوڑنا، چاہے ہم فتح پائیں یا شکست۔ تمہارا کام یہ ہے کہ دشمن کو پیچھے سے حملہ نہ کرنے دینا۔ یہ پہاڑی آج تک جبل رمق تیر اندازوں کا پہاڑ کہلاتی ہے۔ جنگ کا آغاز۔ جنگ سے پہلے قریش کی طرف سے ابو عامر راہب، طلحہ بن ابی طلحہ اور دوسرے لوگ آئے۔ دونوں طرف سے مبارزت ایک ایک کر کے لڑنا شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے مجاہدین نے قریش کی کئی بہادروں کو قتل کیا۔ خاص طور پر حضرت حمزہ نے نہایت دلیری دکھائی۔ شروع میں مسلمانوں کو واضح برتری حاصل ہو گئی۔ قریش کے قدم اکھڑنے لگے اور وہ بھاگنے لگے۔ فتح کے قریب، لیکن جیسے ہی قریش کے لشکر میں بھگدڑ مچی، مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا۔ اس وقت پہاڑی پر موجود تیر اندازوں نے دیکھا کہ دشمن ہار رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اب ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر نے سختی سے منع کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں، مگر زیادہ تر تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف بڑھ گئے۔ صرف چند لوگ پہاڑی پر باقی رہے۔ خالد بن ولید کا حملہ۔ اس وقت خالد بن ولید، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش کے دستے کے ساتھ موقع کی طاق میں تھے۔ جیسے ہی پہاڑی خالی ہوئی، وہ گھوڑ سواروں کے ساتھ پیچھے سے حملہ آور ہو گئے۔ مسلمان گھبرا گئے، صفیں ٹوٹ گئیں اور فتح شکست میں بدل گئی۔ حضرت حمزہ کی شہادت۔ اسی ہنگامے میں حبشی غلام وحشی بن حرب، جسے ہندا ابو سفیان کی بیوی نے لالچ دیا تھا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کرو گے تو آزاد کر لیے جاؤ گے، اس نے موقع پا کر حضرت حمزہ کو نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ ہندا نے ان کے جسم کی بے حرمتی کی، کلیجہ نکالا اور انتقام کے طور پر چبا ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ۔ جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمن کے نرغے میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ زخمی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لے آئے۔ قریش نے مشورہ دیا کہ محمد نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر سن کر کچھ مسلمان دل شکستہ ہو گئے، مگر پھر حضرت انس بن نصیر، جو بدر میں شریک نہ ہوئے تھے، آگے بڑھے اور کہا، اے لوگو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو بھی گئے ہیں تو تمہارے جینے کا کیا فائدہ؟ اٹھو اور اسی مقصد پر لڑو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی۔ اور یہ کہہ کر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ اس وقت چند جان نثار صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد ڈھال بنائی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے ہاتھ سے وار روکے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ حضرت ابو دجانہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور دوسرے صحابہ نے جان کی بازی لگائی۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہاڑی کی طرف لے جایا گیا اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ مقام پر پہنچے۔
جنگ کا انجام۔ مسلمانوں کے 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ سب سے نمایاں تھے۔ قریش نے یہ سمجھ کر کہ مسلمانوں کو کچل دیا ہے، مزید آگے بڑھنے کی بجائے واپس جانے کو بہتر سمجھا۔ عبرت و سبق۔ غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سبق تھا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت ہی اصل کامیابی ہے۔ مال غنیمت کی لالچ اور حکم عدولی سے فتح شکست میں بدل جاتی ہے۔ شہادت سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کو بار بار دہرایا۔ سورہ آل عمران آیت 121 اور 179 تک مسلمان سبق حاصل کریں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔